دوستو کہتے ہیں کہ خدا کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، وہ محنت کرنے والوں کا ساتھ ضرور دیتا ہے اور قسمت کو بدل کر زیرو سے ہیرو بنا دیتا ہے۔ کرکٹ کی دنیا میں کئی ایسے پلیئر پیدا ہوئے جو اپنے ٹیلنٹ کو دنیا بھر میں دکھا نہ سکے اور سٹرگل کرتے کرتے ٹیم سے باہر کر دیے گئے، مگر انہوں نے پتھر کی طرح خود کو تراشا اور ایک انمول ہیرا بنا لیا۔ یہ ایسے انسان تھے جو قسمت کو اپنا ساتھ دینے پر مجبور کر چکے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 10 ایسے ہی کرکٹر سے ملوانے والے ہیں جنہوں نے اپنے کیریئر میں بہت زیادہ سٹرگل کی۔ دنیا انہیں محنتی کرکٹرز کے ناموں سے یاد کرتی ہے۔ نمبر 10، کیون پیٹرسن۔ دوستو بھلے ہی کرکٹ نے ہمیں ایک سے بڑھ کر ایک پلیئر دیا ہو، مگر کیون پیٹرسن کو ماڈرن دور کا گاڈ آف کرکٹ کہا جاتا ہے۔ یہ لقب انہوں نے ایسے ہی حاصل نہیں کیا، بلکہ اس کے پیچھے ان کی محنت اور لگن ہے جو انہوں نے ٹیم سے بار بار نکالے جانے کے باوجود نہیں چھوڑی۔ حالانکہ یہ ساؤتھ افریقہ میں پیدا ہوئے اور انڈر 19 کرکٹ کا آغاز بھی افریقہ کی طرف سے کیا، لیکن اپنے فیوچر کو اندھیرے میں دیکھتے ہوئے انہوں نے انگلینڈ جانے کا فیصلہ کیا اور 4 سال کاؤنٹی کرکٹ میں پرفارم کر کے انگلش کرکٹ بورڈ کو خود کی سلیکشن پر مجبور کر دیا۔ ان کے انگلینڈ کرکٹ بورڈ کے ساتھ تعلقات کافی خراب تھے، جس کی وجہ سے انہیں چھوٹی چھوٹی سٹیٹمنٹ پر ٹیم سے باہر کر دیا جاتا، مگر جب کبھی موقع ملتا تو یہ لگاتار 3 سینچریوں کی ہیٹرک کر دیتا۔ اتنے اچھے کھلاڑی ہونے کے باوجود انہیں 2014 کو ہمیشہ کے لیے ٹیم سے باہر کر دیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے دنیا کے ہر کونے میں جا کر کرکٹ لیگ میں پرفارم کرنا شروع کر دیا اور اپنا نام ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا۔ نمبر 9، محمد شہزاد۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ لوگ کرکٹرز کو تو دیکھتے ہیں مگر ان کی محنت کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک نام محمد شہزاد کا ہے، جس نے صحیح معنوں میں افغانستان کو دنیا کی نظروں تک لانے میں سب سے اہم کردار ادا کیا۔ افغانستان میں پیدا ہونے والے محمد شہزاد کو سوویت افغان جنگ کی وجہ سے بچپن میں ہی پاکستان جانا پڑا، جہاں انہوں نے کرکٹ کی شروعات کی۔ سن 2005 کو شہزاد واپس لوٹے اور جب افغانستان کی ٹیم بنائی گئی تو یہ سب سے ٹیلنٹڈ پلیئر تھے۔ انہوں نے 5 سال اپنی ٹیم کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کیا اور اکثر تنہا میچ جتوا دیا کرتے تھے۔ افغانستان کو اس مقام تک لانے والے شہزاد کی جدوجہد کو نظر انداز کر دیا گیا اور فٹنس کا بہانہ بنا کر ٹیم سے باہر کر دیا۔ حالانکہ یہ آج بھی موسٹ اگریسو بلے باز ہیں جو کسی بھی بولر کا جینا حرام کر سکتے ہیں۔ نمبر 8، پیٹ کمنز، آسٹریلیا۔ دوستو کسی بھی گیند باز کے لیے گیند کو سوئنگ کرنا اور اس میں جان ڈالنا سارا اس کی فنگرز کا کمال ہوتا ہے، اور اگر ایسے میں آپ کی مڈل فنگر ہی کٹ جائے تو آپ بولنگ کیسے کر سکتے ہیں؟ ایسا ہی کچھ آسٹریلوی تیز گیند باز پیٹ کمنز کے ساتھ ہوا، جس کی بچپن میں ہی ہاف مڈل فنگر کاٹ دی گئی۔ یہ انسیڈنٹ اس وقت ہوا جب یہ اپنی سسٹر کے ساتھ چھپن چھپائی کھیل رہے تھے۔ اچانک ان کی انگلی دروازے میں آئی اور ان کی بہن نے دروازہ بند کر دیا، جس کی وجہ سے ان کی انگلی کو کاٹنا پڑا۔ دراصل یہ وہی فنگر ہے جو گیند کو ویریشن اور سوئنگ کرنے میں مدد کرتی ہے۔ 19 سال کی عمر میں ڈیبیو کرنے والے پیٹ کمنز نے بہت زیادہ سٹرگل کا سامنا کیا اور اچھی فارم نہ ہونے کی وجہ سے 5 سال کے لیے انہیں ٹیم سے باہر کر دیا گیا۔ اس کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور محنت کرتے کرتے ٹیم میں اپنی سلیکشن پر بورڈ کو مجبور کر دیا۔ کمنز آج اپنی بولنگ کے دم پر راج کر رہے ہیں اور آسٹریلوی ٹیم کے کپتان ہیں۔ نمبر 7، الیکس ہیلز۔ اگر پیٹرسن کے بعد کسی بھی بلے باز پر سب سے زیادہ ظلم کیا گیا ہے تو وہ ہے انگلینڈ کے الیگزینڈر ڈینیل ہیلز، جو رنز کے پہاڑ کھڑے کرنے کے باوجود اپنے ہی بورڈ کی طرف سے کئی بار ریجیکٹ کر دیے گئے۔ ان کے خطرناک ہونے کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ انگلینڈ کی طرف سے سب سے پہلی T20 سینچری انہوں نے لگائی تھی۔ ایک بار تو یہ 6 گیندوں پر 6 چھکے بھی لگا چکے ہیں۔
یہ دنیا کے ہر کونے میں جا کر کرکٹ لیگ کھیلتے ہیں اور اپنے بلے سے رنز کے ڈھیر لگا کر انگلش کرکٹ بورڈ کے منہ پر ایک زوردار تماچا بھی مار چکی ہیں۔ اتنی دھمادار پرفارمنس کے باوجود یہ اپنے کیریئر میں سب سے زیادہ سٹرگل کرنے والے بلے باز ہیں جو کبھی نہ کبھی اپنی ٹیم میں آ سکتے ہیں۔ نمبر 6، وقار یونس۔ اگر کرکٹ کی دنیا میں آپ کنٹروورشل اور سب سے زیادہ سٹرگل کرنے والا انسان دیکھنا چاہتے ہیں تو پاکستانی یورکر ماسٹر وقار یونس کو دیکھ لیجئے۔ حالانکہ یہ بہت ٹیلنٹڈ تھے مگر فزیکل ڈسیبل اور کپتان وسیم اکرم کی وجہ سے کئی بار ٹیم سے باہر کر دیے جاتے۔ لیکن دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کے دائیں ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی نہیں ہے؟ اس کے باوجود یہ ایک ایسے بولر بنے جس کی تیز گیند بازی کا خوف مخالفین کی صفوں میں ماتم پیدا کر دیتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ان کے یورکر اتنے خطرناک ہوتے کہ بیٹسمین اپنے شوز کے آگے لوہا لگوا لیا کرتے، لیکن ان کی کپتان وسیم کے ساتھ کبھی نہیں بنی، جس کے چلتے ہوئے انہیں مہینوں ٹیم سے باہر کر دیا جاتا۔ اتنی سٹرگل کے باوجود انہوں نے لگ بھگ 800 انٹرنیشنل وکٹس حاصل کر رکھے تھے۔ ان کے خطرناک ہونے کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ وقار تنہا 35 بار 5 بلے بازوں کو آؤٹ کر چکے ہیں۔ اگر یہ میگراتھ جتنے میچ کھیلتے تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان کے نام 1000 سے زائد وکٹس ہوتی۔ نمبر 5، سٹیون سمتھ۔ جب کبھی محنتی اور سٹرگل کرنے والے کرکٹرز کی بات ہوگی تو سٹیون سمتھ کے بنا یہ لسٹ کبھی پوری نہیں ہوگی۔ انہوں نے اپنا کیریئر ایک بیٹسمین نہیں بلکہ سپن بولر کے طور پر شروع کیا، مگر کچھ میچوں کے بعد ان کی بولنگ کا جادو کم ہونے لگا جس کی وجہ سے انہیں لمبا عرصہ ٹیم سے باہر کر دیا گیا۔ یہ اپنی بولنگ سے مایوس ہونے لگے مگر ہمت نہیں ہاری اور بولنگ کو چھوڑ کر بیٹنگ پر جم کر کام کرنا شروع کر دیا، اور صرف 3 سال بعد 2013 کو بیٹسمین کے طور پر کیریئر شروع کیا۔ حالانکہ ان کی تکنیک کی وجہ سے کامیاب بلے باز بننا ایک سوالیہ نشان تھا، مگر سمتھ نے رنز کا پہاڑ لگا کر سبھی سوالوں کا جواب دے دیا۔ یہ اب تک انٹرنیشنل کرکٹ میں 13,000 سے زائد رنز کر چکے ہیں اور سر ڈون بریڈمین کے بعد سب سے زیادہ ایوریج رکھنے والے بلے باز ہیں، جو ایک سپنر کے روم میں کیریئر کی شروعات کرنے والے کھلاڑی کے لیے کسی کرشمے سے کم نہیں۔ نمبر 4، دنیش کارتک۔ دوستو ہندوستانی وکٹ کیپر دنیش کارتک بھی ایک ایسے ہی انسان ہیں جو بہت زیادہ سٹرگل کر چکے ہیں۔ ایک بار تو ان پر ایسا وقت بھی آ چکا تھا جب یہ سوسائیڈ کرنے جا رہے تھے۔ کارتک نے اپنا کیریئر 2004 کو آسٹریلیا کے خلاف شروع کیا مگر سچن، ویرات اور دھونی کے ہوتے ہوئے اپنی جگہ پکی نہ کر پائے اور ٹیم سے باہر کر دیے گئے۔ ان کے کیریئر کو ختم ہوتا ہوا دیکھ کر ان کی وائف نے ان سے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا، جس کی وجہ سے کارتک اتنا مایوس ہوئے کہ سوسائیڈ کرنے ہی والے تھے، مگر انہوں نے ناکامی سے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ کارتک نے ڈومیسٹک کرکٹ اور IPL میں رنز کا ایسا انبار لگایا کہ سلیکشن کمیٹی کو خود کی سلیکشن پر مجبور کر دیا۔ انڈین ٹیم میں سب سے زیادہ سٹرگل کرنے والے 36 سالہ کارتک اپنی محنت کے دم پر انڈین ٹیم کا حصہ بن چکی ہیں اور 2022 کے T20 ورلڈ کپ میں یہ بہترین فنشر کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، مارٹن گپٹل۔ دوستو مارٹن گپٹل نیوزی لینڈ کے خونخوار بلے بازوں کی فوج کے ایک سپاہی ہیں جو نامی گرامی گیند بازوں کو اپنے نرگے میں لے کر دھلائی کر چکے ہیں۔ یہ فیلڈنگ اور فٹنس کے معاملے میں کبھی سمجھوتا نہیں کرتے اور کرکٹ کے میدانوں میں اکثر ڈائیو لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے اس مقام تک پہنچنے کے لیے بہت ساری سٹرگل اور کئی مشکلات کا سامنا کیا۔ شاید بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ گپٹل کے دائیں پاؤں کی 3 فنگرز نہیں ہیں جو ایک کار ایکسیڈنٹ میں کٹ گئی تھیں۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب یہ صرف 13 سال کے تھے۔ کہتے ہیں کہ پاؤں کی فنگرز کے بنا تیز دوڑنا اور بیلنس رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، مگر انہوں نے ساری مشکلات کا جم کر سامنا کیا اور اپنے آدھے پاؤں سے کمال کی فیلڈنگ اور شاندار بیٹنگ کرنے لگے۔ گپٹل کو جب ٹیم میں شامل کیا گیا تو انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا
اور اب تک 11,000 انٹرنیشنل رنز کر چکے ہیں۔ نمبر 2، محمد رضوان۔ اگر کرکٹ کا سب سے محنتی انسان دیکھنا ہے تو پاکستانی وکٹ کیپر محمد رضوان کو دیکھ لیجئے۔ انہوں نے اپنے کیریئر میں بہت زیادہ سٹرگل کی اور کئی بار ٹیم سے باہر کر دیے گئے۔ ایک بار تو پی ایس ایل کی فرینچائز کراچی کنگز نے رضوان کو کھلانے سے انکار کر دیا تھا۔ جب یہ ٹیم میں شامل ہوتے تو 8ویں 9ویں نمبر پر انہیں کھیلنے کا موقع ملتا۔ اکثر ان کو بینچ پر بیٹھ کر میچ دیکھنا پڑتا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ کہتے ہیں نا کہ خدا بھی ان کا ساتھ دیتا ہے جو اپنی قسمت اپنے ہاتھوں سے لکھتا ہے۔ پھر کیا تھا، 2011 کا وہ سال آیا جب انہوں نے اپنی پرفارمنس کو دنیا بھر میں دکھا دیا۔ انہوں نے اپنی ٹیم کو پی ایس ایل کا چیمپئن بنایا اور 2021 کے T20 ورلڈ کپ میں رنز کا انبار لگا دیا۔ اسی لیے ان کے ہوتے ہوئے سرفراز کا ٹیم میں آنا ناممکن دکھائی دیتا ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، رضوان بڑا کمال کا ہے۔ نمبر 1، عمران طاہر۔ کرکٹ میں اگر بے مثال جذبہ دیکھنا ہے تو عمران طاہر کو دیکھ لیجئے، جو آخری گیند تک لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان کی سیلیبریشن شائقین کرکٹ کو انٹرٹین کرتی ہے اور میچ کو اور بھی انٹرسٹنگ بنا دیتی ہے۔ لیکن دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ سٹرگل کی اور کبھی ہمت نہیں ہاری۔ پاکستان میں پیدا ہونے والے عمران کا کیریئر بہت ساری کنٹروورسی سے بھرا پڑا ہے۔ انہوں نے نہ جانے کتنی ٹیموں سے فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلی، لیکن ٹیم میں جگہ نہ بن پائی۔ کرکٹ کا جنون انہیں افریقہ کی طرف کھینچ لایا اور 2011 میں انہیں ساؤتھ افریقہ کی طرف سے کھیلنے کا موقع مل گیا۔ پھر کیا تھا، اس تھوڑے سے عرصے میں انہیں دنیا کا سب سے مہان لیگ سپنر کہا جانے لگا۔ طاہر اپنی کلا کا جادو دنیا کے ہر کونے میں دکھا چکے ہیں اور نامی گرامی بلے بازوں کا شکار کر کے اپنا لوہا منوا چکے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھے دنیا کرکٹ کے وہ عظیم کھلاڑی جنہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ہمیں امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں گے۔ تھینکس فار واچنگ۔ گڈ بائے۔